الرحمن الرحیم هل ادلک اللہ صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے اسلام سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کما هو اہلا الصلاۃ والسلام۔ کمال خدا یہ تھا، دو چیزوں کا میلاب ہوا، مادہ ملا روح کے ساتھ، جسم ملا روح کے ساتھ۔ اب جسم ہے محدود، اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے لامحدود۔ جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے، لیکن اندر جو اس میں رہ رہا ہے وہ لامحدود ہے۔ مثلا اب مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، مولا علی فرماتے ہیں جب بھی کھانا کھاؤ نا، سفرے پہ زیادہ طعام نہ رکھا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ دیکھو کھا نہیں پاؤ گے، اٹھو گے تو تکلیف میں جاؤ گے۔ اب پیٹ کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ اب کوئی بندہ 500 گرام 600 گرام 1000 گرام، 1 ٹن تو کوئی نہیں کھاتا نا۔ کتنا بھی بڑا پیٹو بندہ کتنا کھائے، بہت زیادہ پیٹو بھی ہو 100 انڈے کھا لے، اتنا پیٹو آدمی ہو، 22 روٹیاں، لیکن نارمل اس کی بھی تو کوئی لمٹ ہے نا۔ اب جتنا کھائے گا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک سائز ہے۔ پیٹ محدود ہے، خواہش لامحدود ہے۔ وہ خواہش پیٹ کی نہیں، روح کی ہے۔ پیٹ کو کھانا چاہیے، لمیٹڈ چاہیے۔ بندے کی خواہش لامحدود ہے، تبھی دن بدن موٹے سے موٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ ظلم جسم پر بھی کرتا ہے، روح پر بھی کرتا ہے، کیونکہ روح کو جو چیز چاہیے وہ نہیں دیتا، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب کراچی میں ایسے ہوٹلز کھلے ہیں جو یہ بولتے ہیں 6000 دو، بہت پرانے زمانے میں 6 تھا، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، 6000 دو اور 40 قسم کے کھانے آ کے کھا لو۔ اب یہ بندہ بڑا خوش ہو کے کہ 6000 میں 40 آئٹم پڑے ہوئے ہیں، پوری فیملی لے کے چلا گیا۔ اب اللہ نے اسے عقل نہیں دی، ہوٹل والا پاگل ہے کہ وہ تجھے 40 آئٹم کھلائے گا، وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ ہاں، لٹا دے خود کو تاکہ تمہارے سارے بچے آ کے 40 آئٹم کھائیں۔ اسے اللہ نے عقل دی ہے، تیرے پیٹ میں اتنی جگہ ہی نہیں تو 40 کھا سکے۔ پوری کیلکولیشن ہوتی ہے کہ انسان میکسیمم 4-5 آئٹم آپ کھاؤ گے۔ یہ اور بات ہے ایک کر کے 40 سے کھاؤ اپنا من بھرنے کے لیے۔ مولا علی کا فارمولہ یاد رکھنا، فرمایا سفرے پہ زیادہ آئٹم نہ رکھنا۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ تو کھا بھی نہیں سکے گا، اور جب اٹھے گا تو حسرت بھری نگاہ سے اٹھے گا، بے سکون ہو کے اٹھے گا۔ اور یقین نہیں آتا، میرے فارمولے پریکٹیکل ہوتے ہیں، آزما کر جا کر دیکھ لیے، 6000 کا نقصان اپنا جا کے کر لیجئے۔ اب 6 میں بچہ بھی لے جا رہا ہے، خاتون بھی لے جا رہا ہے، خود بھی جا رہا ہے، بچہ کتنا کھائے گا 200 گرام، بیوی کتنا کھائے گی 400 گرام، تو چلو 600 کھا لے گا، فائدہ تو ہوٹل والے کا ہوا، تیرا تو نقصان ہی نقصان ہے۔
اس سے اچھا تھا اپنی سائز کے برابر لیتا, اسی مطابق تو پیسے بھرتا. یہ ہوٹلیں کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے مزاج کو جانتی ہیں. انسان حریص ہے, یہ انلمیٹڈ کی خواہش رکھتا ہے. کئی لوگ کیوں اسلام میں ہے کہ بازار میں زیادہ نہ جایا کرو, مکروہ ہے. اللہ کو پتا ہے تمہاری نیچر کا, اللہ جانتا ہے کیونکہ اس نے تجھے بنایا ہے. اسے پتا ہے یہ انسان اپنی ساری چیزیں مکس اپ کر لیتا ہے. کہتا ہے مولانا ڈولمن مال گھومنے گیا تھا. اچھا کیوں گئے؟ کہیں ایسے ہی بور ہو رہے تھے چلے گئے, کوئی نیت نہیں تھی چیزوں کی لینے کی, لیکن واپسی میں پوری ٹرالی بھر کے آئے. کیوں؟ کیونکہ اتنی انہوں نے آئٹم رکھے ہوئے ہیں. فری میں آپ کے لیے اے سی تو نہیں چلایا, ایسا تو نہیں پورا کراچی گرمی سمجھ کے بڑے مال میں چلا جائے, بڑی ٹھنڈک ہے. ان کو پتا ہے بیوی لے کر آئے گا 4 کپڑے دیکھے گی, پھنسا کے لے جائے گی اس کو. بچہ لے کر آئے گا 2 کھلونے دیکھے گا, 4 کھلونے وہ. اب خود بھی آئے گا, پیٹ تو رکھتا ہے, آنکھیں تو رکھتا ہے, خواہش تو رکھتا ہے, کہیں سے چاکلیٹ کہیں سے کیا اٹھایا, ٹرالی ویسے ہی بھر جائے گی. وہ پاگل نہیں ہے جو اتنی مینجمنٹ کرتے ہیں, وہ انسان کی سائیکولوجی کو سمجھتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں نہ جاؤ گے نہ حسرت بھری نگاہ لے کر آؤ گے. تو ایک مومن تھا, کہتے ہیں مولانا نہیں میں کچھ اور کرتا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا پیسے تو ہیں نہیں, لوں گا تو میں ویسے بھی نہیں. میں نے کہا پھر کس طرح من بھرتے ہو؟ کہا ایسے ٹرالی لیتا ہوں, چیزیں ڈالتا جاتا ہوں, واپسی میں وہیں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ شیطان کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ شیطان سے بڑے شیطان ہیں جو نفس کو دھوکہ دے کے ٹرالی وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. لیکن خواہشیں تو لے کر آتے ہو نا, دل میں وہ تمنا تو تھی نا, ٹرالی بھری لیکن لی کیوں نہیں؟ پھر بھی تو تیرا پیالہ خالی تھا نا جب واپس آیا. اب ایک بندہ جو سفرے پر بیٹھا ایسے ہوٹل میں واپس آیا, اب جتنے لوگ اس ہوٹل میں آپ بھی جاؤ فیملی کو لے کے اور واپس آؤ گے نا, سب یہی بولیں گے بڑا دل تھا مچھلی کھائیں, نہیں کھا سکا. کسٹرڈ کھانے کا دل تھا, نہیں کھا سکا. وہ میٹھا پڑا ہوا تھا, وہ نہیں کھا سکا. ہاں کئی لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں 2 دن کھانا نہیں کھاتے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, جانتا ہوں میں. ایک دن کھانا نہیں کھاتے. کیوں؟ کہ کل شادی پہ جانا ہے. مطلب اس بندے سے اس کی دوستی نہیں ہے, یہ دشمن لگتا ہے اس کا. کہ کہتا میں جا رہا ہوں, کوئی لفافے میں پیسے دے رہا ہوں تو وہ ایسے فری میں کیوں دوں, سارا کھانا میں بٹور کو اس کا لے کر آ جاؤں. ہاں یہ نیچر جو کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا, حقیر ہے یہ. خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. اس سے بڑی دشنام, اس سے بڑی توہین نہیں ہے انسان کی کہ خدا کہے یہ گدھا ہے, بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہے. کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آیا کیوں ہے, اسے پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے. اب ایک بندہ جس کے سفرے پہ 10 طعام ہیں, آنکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ اٹھاؤں, پیٹ محدود, 2 کھانے کھائے گا پیٹ بھر جائے گا, حسرت لے کر آئے کاش وہ کھاتا, یہ کھاتا. لیکن جس کے سفرے پہ ایک ہی طعام ہو, وہ اپنی دال روٹی کھانے پر بھی اتنا سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے. علی ابن ابی طالب اگر نمک کے ساتھ بھی کھاتے تھے, سکون کے ساتھ کھاتے تھے, اور امیر شام اتنے بڑے سفرے پر بھی بے سکون رہتا تھا. ہاں یہ اہل بیت بتاتے ہیں. اب یہ جو خواہش ہے میرے اندر, جس کو انگلش میں بولوں تو انلمیٹڈ کی خواہش, یا آپ کو سب دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا پیکج لو 1200 کا, 2400 کا, 5000 کا, انلمیٹڈ ڈاؤن لوڈ. سب سے بڑا جھوٹ ان کمپنیوں کا. انلمیٹڈ کوئی پیکج ہوتا ہی نہیں ہے, انلمیٹڈ کوئی ہارڈ ڈسک بنی نہیں ہے, نہیں. لیکن ان کو پتا ہے انسان میکسیمم کتنا یوز کرے گا, بہت زیادہ یوز کر لے, 500 GB مہینے میں یوز کر لے گا ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو دھوکہ دیتے ہیں انلمیٹڈ, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ انلمیٹڈ کا عاشق ہے, یہ لا محدود کا عاشق ہے. جملہ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا. انلمیٹڈ یعنی اسے وہ چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں, اسے وہ حسن چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں, اسے وہ دولت چاہیے جس کی کوئی انتہا نہیں, اسے وہ لمبی زندگی چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو. یہ اس کے اندر میں ہے. لہٰذا یہ بار بار ویرائٹیز کو کریٹ کرتا ہے. کیوں انسان ایک جگہ پہ سٹاپ نہیں لگاتا؟ 2012 کا ماڈل گاڑی کا یہ, 2016 کا یہ, 2017 کا یہ, موبائل کا ماڈل یہ, اگلے سال پھر آپ سب کو پتا ہے ہر سال نئے ماڈل آئیں گے. کیوں انسان راضی نہیں ہوتا؟ پچھلے ماڈل کو پھینک لیتا ہے, اگلا ماڈل لیتا ہے. کیوں؟
کیونکہ انسان جدت پسند ہے، یہ ایک جگہ پہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اسے اور چاہیے، اور حسین چاہیے، اور حسین چاہیے۔ کیوں اور حسین چاہیے؟ کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں یہ وہ جہاں سے آیا ہے وہاں ایک حسین کو دیکھ کر آیا ہے، اسی کے حسن کی تلاش میں دنیا میں گھوم رہا ہے، جو انلمیٹڈ حسن ہے۔ وہاں وہ آواز سن کے آیا ہے، اب دنیا میں آیا ہے، اپنے اس حقیقی وجود سے یہ جدا ہوا ہے، یہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ کبھی یہ سمجھتا ہے اگر مال مل گیا میں کمپلیٹ ہو جاؤں گا۔ بڑے بڑے محلوں میں بھی جب بیٹھتا ہے کہتا میں تو اب بھی فقیر ہوں، اب بھی سکون محسوس نہیں کرتا۔ ہالی ووڈ کی بہت بڑی ایکٹریسز خودکشی کرتی ہے، مال، دولت، گاڑی، شہرت، اور کیا چاہیے بندے کو؟ مشہور اتنی پوری دنیا جانے، دولت اتنی بس آرڈر کرے، گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، جو کھانا چاہے کھانا اس کے پاس اویلیبل ہے، دنیا کا جو برانڈ پہننا چاہے وہ برانڈ اس کے لیے اویلیبل ہے، لیکن خودکشی کرتی ہے اور کاغذ پہ لکھتی ہے مجھے سب کچھ مل گیا، لیکن پھر بھی اندر میں وہ چاہیے تھا جس کا مجھے پتا ہی نہیں، جس کی میں تلاش میں تھی۔ میں مر رہی ہوں، شاید مرنے کے بعد مجھے وہ مل جائے جس کی میں تلاش میں ہوں۔ کیوں دنیا کے امیروں کو سکون نہیں؟ آپ سمجھتے ہو یہ چیز مل گئی تو سکون ملے گا، ہاں ملے گا ٹیمپریری، پھر بور ہو جاؤ گے۔ مہنگی سے مہنگی گاڑی لوگے بور ہو جاؤ گے، خوبصورت سے خوبصورت وجود تجھے مل جائے پھر بور ہو جاؤ گے، بہترین سے بہترین کپڑے سلوا لو 6 مہینے کے بعد کہو گے پھر نیا جوڑا سلوانا ہے، کیونکہ یہ آپ سب کے اندر لامحدود کی خواہش ہے۔ اب سنیے امام کا جملہ، معصوم فرماتے ہیں انسان دنیا میں اس لامحدود کو ڈھونڈتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ محدود ہے۔ اگر تیرے اندر لامحدود کی تمنا ہے، اگر تو کسی چیز کا طالب ہے، جب طالب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے اندر پانی کی پیاس ہے تو پانی کا ہونا ضروری ہے، اگر میرے اندر کھانے کی طلب ہے تو کھانے کا ہونا ضروری ہے، اگر میرے اندر شہوت ہے تو شہوت کے ازالے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، اگر اللہ نے کان دیے ہیں تو آوازوں کا ہونا ضروری ہے، اگر اللہ نے آنکھ دی ہے تو تصویروں کا ہونا ضروری ہے، اگر اللہ نے زبان دی ہے تو لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا کیسے ممکن ہے تجھے لامحدود کی تمنا ہے اور کوئی لامحدود نہ ہو؟ فرمایا اگر جسے لامحدود مل جائے اسے ابدی سکون مل جاتا ہے۔ کہ مولا وہ لامحدود کون ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون مل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری زندگی ہم اس لامحدود کی تلاش میں رہتے ہیں، حسین سے حسین منظر دیکھتے ہو پھر بھی کہتے ہو اور حسن دیکھنا ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں تجھے نہیں ملے گا، وہ کب ملے گا؟ جب دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت میں پیٹ میں جاؤ گے۔ اب یہاں پہ تجھے اپنی تربیت کرنی ہے، تجھے یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ میرے روح کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ کئی والدین کہتے ہیں مولانا بچوں کو بتائیے حقوق والدین کیا ہے نا، تو دیکھیے جب کسی کا حق آپ پر ہوتا ہے تو حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، کہ شوہر کہے میرا بیوی پر حق ہے، اب یہ نہیں کہ بیوی کے حق شوہر پر نہیں ہے، باپ کہے کہ میرے حق بچوں پر ہیں، اب یہ تو نہیں بچوں کے حق آپ پر نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہیں۔ ہاں بچے تیرے حق ادا کرے، تو اپنے بچوں کا ادا کر، بیوی تیرا حق ادا کرے تو بیوی کا حق ادا کر۔ حقوق اور رائٹس کون بتائے گا؟ گورنمنٹس بتائے گی؟ نہیں، علی ابن ابی طالب بتائیں گے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین فرماتے اگر میرے بس میں ہوتا میں واجب کرتا ہر بندہ توضیح المسائل پڑھے۔ ہمیں احکام کا پتہ نہیں، ہمیں حقوق کا پتہ نہیں۔ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تربیت بچے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی، تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب تو شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہاں سے تربیت کا آغاز ہے۔ بندہ حیوان ہو تو شادی شہوت کے لیے کرے گا، شہوت جسم کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے، شہوت کو پورا کرنا بھی واجب ہے، لیکن جب شہوت پوری ہو گئی اس کے بعد تو بھیڑ بکریاں تو پیدا نہیں کر رہا، کائنات کی سب سے بڑی مشین دنیا میں لا رہا ہے،
اس کی کس طرح تربیت کرنی ہے, کس طرح اسے مانیٹر کرنا ہے. فرمایا وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی شادی دنیا کی لالچ میں آ کر, حب دنیا میں آ کر, حیوانیت میں آ کر کسی ایسے سے شادی کروا دی جو بے دین و شرابی ہے, رسول خدا فرماتے ہیں یہ باپ جب مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا, لکھو اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا, یہ قاتل ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو ابھی جوانی کے ان فمان جوانی میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں, میں نے نیو رضویہ میں بولا, کیونکہ پوری دنیا گھومنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں. اگر نقصانات آپ کو نہ بتائے جائیں, لفظ ہے قتل. جس نے گمراہ بندے سے بیٹی کی شادی کروائی اس نے گویا کیا کر دیا, اپنی بیٹی کا قتل. لکھا جائے گا یہ قاتل تھا. اور قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک بندے کا قتل کیا, یہ مت سوچنا اس نے ایک کو قتل کیا, اس نے پوری کائنات کو قتل کیا. اور جب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا گیا مولا قتل سے مراد کیا ہے؟ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے ایک کو زندہ کیا, مولا موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہم کیسے کسی کی موت دے سکتے ہیں اور کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہاں قتل سے مراد ہے جس نے ایک بندے کو ہدایت دی, یہ زندگی ہے. قتل جس نے ایک بندے کو گمراہ کیا. یہاں وہی مراد ہے جس نے بیٹی کی شادی بے دین سے کروائی, شرابی و زانی سے کروائی, بیٹی کا قتل کر دیا کیونکہ بیٹی کو ظلمتوں میں ڈال دیا, اس کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا. نسلیں بگڑ جاتی ہیں دنیا کی لالچ میں آ کر. دیکھیے جب پتہ نہ ہو نا میری زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے, انسان 24 گھنٹہ 100 سال جو انگریزوں نے انڈیا پہ حکومت کی, انگریز تو چلے گئے, آج نمازی کلمہ پڑھنے والے تہجد پڑھنے والے, لیکن فکر وہی ہے جو انگریزوں کی فکر ہے. تو یہاں دنیا بنانے نہیں آیا, تیرا ایم یہ ہے کہ میں اپنے وجود کو عالم برزخ کے لیے تیار کروں. اگر خدا نے صحیح سالم جسم دیا, یہی صحیح سالم جسم لے کر تجھے عالم برزخ میں جانا ہے. ایسا نہ ہو جس طرح میں نے کل کہا تو ناقص لولا لنگڑا وہاں پہ پیدا ہو, تکلیف کس کو ہوگی؟ اگر یہاں 9 مہینے کے انتظار کے بعد ماں کی گود میں ایک ایسا بچہ آئے جو ناقص ہو, جس کی آنکھیں نہ ہو, جو گونگا اور بہرا ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو. مولا علی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب عالم برزخ میں ہم تجھے لینے آتے ہیں, اگر تو ناقص پیدا ہوتا ہے علی کو تکلیف ہوتی ہے. تم ہماری بچوں کی مانند ہو, انا و علی ابوا حاضل امہ. رسول خدا کی حدیث ہے آخری زمانے کے لیے. بچوں کو دیکھتے تھے روتے تھے, یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ پر میں آخری زمانے کے بچوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں. کلمہ پڑھیں گے لیکن حلیے, لیکن سوچیں, لیکن اعمال یہودی اور نصارہ جیسے ہوں گے. دنیا کی خواہش میں بچے کینیڈا بھیج دیے, امریکہ بھیج دیے, آسٹریلیا بھیج دیے. کیوں بھیجے بھائی؟ مولانا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب واپس بلاؤ نا بچوں کو. تم نے قتل کر دیا اپنی نسلوں کو. ان نظاموں میں اولادیں, ایک نسل بچاؤ گے, 2 نسلیں, تیسری نسل گئی ہاتھ سے. وہاں نسلیں نہیں بچتی. کیوں؟ کیونکہ نظام ظلم ہے. پارا چنار کا بتا رہا ہوں, ایک مومن سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. تنخواہ کتنی, یہ 2008 اور 7 کی بات کر رہا ہوں, 40,000 سے 60,000 تک تنخواہ لیتا تھا. ایک ہوا بنا دیا, آسٹریلیا. سرکاری نوکری چھوڑی. کس کی محبت میں گیا؟ دین کی محبت میں. دین بچانے گیا تھا. پہلا ایم یہ ہوتا ہے پیسہ کمانے جا رہے ہیں نا مولانا, ڈالرز میں کمائی ہوگی, پاؤنڈز میں کمائی ہوگی. اچھی بات ہے, اسلام کمانے سے روکتا نہیں ہے, لیکن چلو تم نے کما لیا, گھر بھی لے لیا, سب چیزیں تمہاری بن گئی, بچوں کا کیا ہوگا؟ نسلوں کا کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں اسکول میں پابندی سے بولا جائے کہ بچے کو یہ سکھاؤ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے, جس کے کلاس میں اگر وہ 1 ہے تو 24 بچے وہ ہیں جو زنا زادے ہیں,
جس کی ٹیچر وہ ہے جو ہفتے میں سیٹرڈے اور سنڈے کو شراب اور زنا اور سور کھاتی ہے. کنفیوزڈ نسلیں ہیں وہاں پہ, کنفیوزڈ بچے بیچارے کہ والدین نے ظلم کیا, ان بچوں کا کوئی قصور تو نہیں ہے. 70 سال کے بوڑھے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے, ماتھوں پہ سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں. ہاں بھائی بیٹی کہاں ہے؟ مولانا چلی گئی ہے. کہاں گئی پتہ نہیں, مولانا 17 سال کی یونیورسٹی چلی گئی, بیٹی کو نہیں بچا سکا. بیٹا کہاں ہے؟ انگریز سے شادی کر لی. جن کی نسلیں بچی بھی ہوئی ہیں وہ بیچارے بچوں کو قصور نہیں ہے. کیوں؟ جس سوسائٹی میں جاتے ہیں وہاں شراب, وہاں زنا, وہاں بے حیائی, وہاں بے پردگی, وہاں عریانی. اور بیٹی گھر آتی ہے کہتے ہیں دوپٹہ پہنو, دوپٹہ پہنو, دوپٹہ پہنو. جو دوپٹہ نہیں پہنتے وہ اچھے نہیں ہوتے, جو حجاب نہیں کرتے اچھے نہیں ہوتے. اب وہ اسکول جاتی, اس کی ٹیچر اتنا پیار سے اسے بات کرتی, کہتی بابا وہ حجاب نہیں کرتی لیکن اچھی تو بہت ہے, آپ کیسے بول سکتے وہ اچھی نہیں ہے؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں جو حجاب کی ویلیو وہاں نہیں ہے. یہاں آپ کراچی میں چلو, روڈ پہ کتنی خواتین ایسی نظر آئیں گی, بد حجابی ہے لیکن عریانی تو نہیں ہے نا, آنکھیں تو بچی ہوئی ہیں نا. وہاں بچنا بھی چاہو تو تم بچ نہیں سکتے, اتنی عریانی, اتنی فحاشی ہے. ایک کراچی کا ہی جوان تھا, اس کو 2 سال ہو گئے یورپ میں, کہنے لگا مولانا اب میں کیا کروں. میں نے کیا ہوگا مولانا؟ ماحول جو میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا کماؤ, کمانا بری بات نہیں ہے, لیکن اپنی نسلوں کو کبھی یہاں نہ لانا. جب تو عملاً دیکھ رہا ہے اس ماحول میں, بھائی زمین جیسی ہوتی ہے دانا بھی ویسا ہی ہوتا ہے, یہ ذہنوں میں رکھو. تکلیفیں ہیں پاکستان میں, کچھ بھی ہو, لیکن معاشرہ اسلامی ہے. یہاں حلال کے لیے در بدر تجھے گھومنا نہیں پڑتا. یہاں کچھ بھی ہو, اگر تم بچے پہ محنت نہ بھی کرو, یہاں بچے کو مجلس میں بلانے کے لیے منتیں نہیں کرنی پڑتی, حسین کے نام پہ خود ہی آ جاتا ہے. ہاں. وہاں کی مسجدوں میں جاؤ گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. انہوں نے بچوں کے لیے کھیلنے کے کھلونے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں, فٹ بال کا گراؤنڈ, باسکٹ بال کا گراؤنڈ, پتہ نہیں کیا کیا. خوجوں نے تو پتہ نہیں سوئمنگ پول کیا کچھ نہیں بنایا ہوا کہ کم از کم یہ سوئمنگ پول دیکھ کے آ جائے, فٹ بال دیکھ کے آ جائے. اتنی مولوی کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے خدا کہاں ہے, حجاب کیوں کروں؟ اس کو پسند ہے لڑکے سے شادی کرے, آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم کا جو بیس ہے وہ ہیومنزم ہے. اس کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان کے لیے بنے ہیں. اب اس پہ غور کرنا. اور اس کی نظر میں انسان روح نہیں ہے, بدن ہے. اسلام میں بھی جو قوانین ہیں وہ انسان کے لیے. انگریز بھی کہتا ہے ہم نے جتنے قوانین بنا انسان کے لیے. اب انسان کی ڈیفینیشن آپ کے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے. وہ کہتا ہے انسان بدن ہے, مولا فرماتے ہیں انسان روح ہے. وہ جب بدن کہتا ہے وہ بدن کی ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے. آپ جب روح کہتے ہو آپ روح کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہو. اس کے لیے زندگی 60-70 دی اینڈ ہے, آپ کے لیے موت اینڈ نہیں. جعفر نے جیسے سنا لشکر کو تیار کیا, فوراً کربلا پہنچا. کہتے ہیں جب کربلا پہنچا تو 4 فرسخ تک, جعفر کہتے 4 فرسخ تک انبیاء, ملائک, اجنہ, وہ مخلوق جو نظر آپ کو نہیں آتی وہ کھڑے تھے. میں نے کہا میں خود کو مولا تک پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں؟ کہتا ایسی سوچ میں تھا کہ امام حسین نے وہیں سے آواز دی, جعفر حسین کے قریب آ. کہ جب مولا کے قریب گئے میں نے کہا مولا اذن دیں, اجازت دیں, میں ان سب کو تہس نہس کر دوں. مولا فرماتے میں اجازت نہیں دے سکتا. کہ مولا کیوں؟ کہ خلاف عدل ہے جعفر, تو ان کو دیکھ رہا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہے. کہ مولا انسانی بھیس میں آ کے کروں گا. کہ نہیں, اب حسین کا اس دنیا سے جی بھر چکا ہے. واپس چلا جاتا ہے. گھر آتا ہے تو آہو بکا, ماں پوچھتی ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہتے کربلا میں میرے مولا حسین کے ساتھ یہ حالات دیکھ کر آیا ہوں. اس وقت اس کی ماں جلال میں آتی ہے, کہتی ہے آگ کر دوں گی اگر حسین کی مدد نہیں کرو گے.
کہتے ہیں پھر سارا لشکر ماں کے کہنے پہ کربلا پہنچتا ہے، لیکن جعفر کہتے ہیں اب جب میں پہنچا تو شام غریبہ ہو چکی تھی۔ اگر حسین چاہتے، خدا گواہ ہے، کیا طاقت ولایت سے اس لشکر کو ایک بددعا دینے کی ضرورت تھی نا، لیکن وہ بقاء ذات کے لیے آئے نہیں۔ سیلفشنس کا جو تصور ہے یہ طاغوت کا تصور ہے۔ مطلب امریکہ خود کو بچانے کے لیے اسرائیل کو تباہ کرے گا، افغانستان کو تباہ کرے گا، پاکستان کو تباہ کرے گا، میں بچ جاؤں، میری بقا۔ حسین کہتے ہیں امت بچے، حسین جاتا ہے تو چلا جائے۔ تصورات الگ ہیں، سوچیں الگ ہیں۔ اب بچے کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بچے بچتے ہیں، یقین نہیں آتا، شوق ہے، انٹرویو لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے۔ نظام اس طرح بنا ہوا، چھٹی سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں جس طرح آپ سکون سے ایک ایک مجلس سے، دو دو مجلس سے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، پیسے درختوں پہ نہیں لگے، گھر مورگیج پہ، گاڑی مورگیج پہ، ہر چیز آپ لیتے ہو بینک سے، 25 سال 26 سال ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کرتے ہو، اور جب بندہ ساری محنتیں کرنے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، نہ بیٹی اس کے پاس ہوتی ہے، نہ بیٹا اس کے پاس ہوتا ہے، نہ حجاب باقی رہتا ہے، نہ غیرت باقی رہتی ہے، پھر انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کمانے جاؤ، جس بھی ملک میں جانا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو ایسے ماحول میں نہ لے جایا کرو جہاں پہ تجھے یقین ہو کہ میری نسلیں، ان کا ایمان، ان کی تقوی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں اگر باپ نے ایسا کیا، اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کروائی، اگر یہ مر جائے گا لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا۔ فرمایا حق سب سے بڑا والد کا اپنی اولاد پر یہ ہے کہ اس بچے کو اچھا ماحول دے، اچھی تربیت دے۔ اگر اس بچے کو کالج اور یونیورسٹی کا راستہ دکھا رہا ہے تو اپنے بچے کو صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائے۔ یہ نہیں ہو کرے قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑے اور یہ بولے کہ بابا تو نے مجھے صراط مستقیم نہیں دکھائی، تم نے مال کمانے کا ہنر تو دیا، تم نے پیسہ کمانے کا ہنر تو دیا، لیکن تم نے یہ ہنر نہیں بتایا کہ میں سمجھ تمار کیسے بنا جاتا ہے، حر کیسے بنا جاتا ہے، زہیر کیسے بنا جاتا ہے۔ تو کربلا کا فلسفہ یہی ہے، ایک طرف عاشق دنیا ہے، دوسری طرف عاشق عالم برزخ ہے۔ یہاں تو اپنی برزخ بنانے کے لیے آیا ہے۔ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، لیکن پیسے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ پورا پلان بنانا، شادی کا مقصد نسلیں آئیں، نسلوں کا مقصد ایسی نسلیں بناؤ جو امام زمانہ کی خادم بنے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد پوری احادیث معصومین کی، یہ صحیفہ سجادیہ، یہ دعائے مکارم الاخلاق، رسالہ حقوق، نہج البلاغہ، یہ ساری غذائیں ہیں، تعلیمات ہیں کہ انسان اپنی روح کو کس طرح بلند کر سکتا ہے۔ یہ تو نعمت الہی ہے کہ دنیا پیسے دیتی ہے کہ ہمیں ہنساؤ، شیعہ پیسے خرچ کرتے ہیں ہمیں رلاؤ۔ اس رونے میں کیا ہے؟ مہینوں کا سفر تو لمحوں میں طے کرتا ہے۔ اتنا مشکل ہے بندے کے دل کو نرم کرنا، بہت مشکل ہے۔ ایک بندے نے 10 بار شراب پی ہو، 20 بار زنا کی ہو، راشی ہو، سب کچھ ہو، اب اس بندے کا دل نرم کرنا بڑا مشکل ہے، اس کے دل میں ولایت کا دانہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ غم حسین میں وہ حرارت ہے جو سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں خدا دل کی زمین کو تیار کرتا ہے، تیار کر اپنی زمین کو، پھر وہ پرواز کر، وہ سفر کر جس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔
متصل ہوں اپنے آقا امام حسین سے اور دعا کریں کہ خدا وہ حوصلہ دے ہمیں، وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس مقصد کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے تھے، یہاں بھی شفاعت حسین نصیب کرے، عالم برزخ میں بھی شفاعت حسین نصیب کرے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند، وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، یہ دن سکینہ کی یتیمی کے دن، یہ دن بی بی رباب کی گود کے اجڑنے کے دن، یہ دن علی اکبر کے یتیمی کے دن، امام زمانہ ان دنوں میں بڑے دکھی ہیں، مجھے نہیں پتا میرے مولا اس وقت کہاں موجود ہے۔ مولا دلی خواہش ہے تھوڑی دیر کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے، یہ مومن آپ کو پرسا دینے آئے ہیں۔ اگر ہم کربلا ہوتے خیموں کو آگ نہ لگنے دیتے، اگر ہم کربلا ہوتے کبھی سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ سنیں گے امام زمانہ کیسے اپنے جد کو سلام کرتے ہیں، ایک تو ہمارا انداز ہے، دوسرا امام زمانہ کا انداز ہے۔ فرماتے میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا، جب میں نے کسی مجلس میں کہا 11 محرم کو بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے، بچے نے کہا مولانا سمجھ میں نہیں آیا، عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بدے تھے۔ جب مولا سلام دیتے ہیں تو یقیناً مولا کی نظر میں کوئی منظر ہے، پوری مصیبت مولا کے ذہن میں موجود ہے۔
مجھے نہیں معلوم امام زمانہ کہاں موجود ہے، یا شاید آج کربلا میں ہو، یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ ہو، یا شاید ننھی سی قبر سکینہ پہ رو رہے ہو۔ سنیں گے اگلا سلام، فرمایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، میں سلام بھی بتاؤں گا، منظر کی طرف اشارہ بھی کروں گا۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، قدیمی مومنوں سمجھ گئے یہ کس کے ہونٹ ہے۔ کربلا میں بیبیوں کے بھی ہونٹ پھٹے تھے، کربلا میں سکینہ کے ہونٹ بھی پھٹے تھے، لیکن نشانی خود بتا دی مولا کن ہونٹوں پہ۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ اگر اجازت دو ذرا وہ منظر بتاؤں کہ یہ چھڑی کب لگی، کن ہونٹوں پہ لگے۔ مولا یہ سارے سلام آپ نے کیے، اگر بے ادبی نہ ہو ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا یہ ہونٹ آپ کو یاد تھے جن پہ چھڑی لگی، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے۔ اب سنو گے یہ منظر کیا تھا۔ آج آدھی روایت پڑھوں گا، کل پورا کر دوں گا۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا پانی کو دیکھا روتے ہیں، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا روتے ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن اے کہنے والے یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئے، ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے۔ شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے۔ پھر کہا مولا آپ جب بھی روتے ہیں 3 ہی جملے کہتے ہیں، الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ امام نے کہا بڑی مصیبتیں گزری۔ کہ مولا کون سی مصیبت تھی جس نے آپ کے جگر کو چھلنی کر دیا تھا؟ یہ وہ منظر ہے جس کا سلام امام زمانہ نے دیا۔ قدیمی مومنوں سننا، امام زین العابدین میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو تاکہ شیعوں کو پتا تو چلے ہمارے اوپر کیسے کیسے مذاہب آئے۔
مولا وہ کون سا منظر تھا جس نے آپ کو خون رلائے؟ رو کر کہنے لگے شام اور شرابی کا دربار، مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ رو کر کہا ایک رسی تھی، اس رسی نے مجھے بڑا رلایا، ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھے، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا بچی کی آواز آتی تھی او بھیا میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ اس رسی نے مجھے بڑا رلایا، پورے سفر میں میری کمر جھکی رہے، کہیں سکینہ کا گلا گھٹ نہ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے ننھی سی قیدن بچی کا واسطہ ہم سب کو گناہوں کی قید سے آزاد فرما، ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع